22 اور آیت نمبر ہے 59۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی، یعنی مسئلہ علم غیب۔ اس مسئلے کی وضاحت اور تشریح اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی الوہیت پر بڑی واضح اور بڑی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں جو لوگ غیر اللہ کے پجاری ہیں وہ غیر اللہ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جن کی پکار ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں اور ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کے دلائل سے یہ حقیقت ثابت ہو جائے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی پیر فقیر، کوئی فرشتہ، کوئی جن وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں تو پھر یہ حقیقت خود بخود ثابت ہو جائے گی
کہ پکار کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مقصد یہ نکلا کہ علم غیب کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ بنیاد ہے توحید کی بھی، اور اسی طرح یہ بنیاد ہے شرک کی بھی۔ اس لیے اس کو سمجھانا، ذہن میں بٹھانا، اسے دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ اس مسئلے کے لیے قرآن پاک میں 20 آیتیں ہیں، بے شمار دلائل ہیں۔ فریق مخالف جب ان دلائل کے جواب سے عاجز آتا ہے تو وہ مقابلے میں کٹ حجتیاں کرتا ہے، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کبھی وہ چکر چلاتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، تو جس جس جگہ پہ نفی ہو رہی ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتے۔ یہ ایک کٹ حجتی ہے، بہانہ ہے پڑھے لکھے جاہلوں کا، ان پڑھوں کو۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم، اپنا وجود ذاتی تھا کہ عطائی تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ عطائی تھا۔ کس نے عطا کیا؟ اللہ۔ وجود عطائی ہے، اس وجود کے ساتھ جو صفتیں لگیں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ عطائی ہوں گی۔ ذاتی کیسے ہو سکتی؟ وجود عطائی ہے، یعنی اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کے ساتھ جو صفتیں لگیں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ عطائی۔ جب ان صفتوں کی نفی ہوگی تو وہ بھی نفی عطائی صفتوں کی ہوگی، ذاتی صفتوں کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وجود کیا ہے؟ عطائی۔ قرآن پاک میں نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا گیا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں، ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اس کا جواب فریق مخالف نے یہ دیا کہ یہ عطائی علم غیب کی نفی ہے، نہ ذاتی علم غیب کی نفی ہے، کہ میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر علم غیب کی آپ نے اپنے سے نفی کی، آپ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ یہ ذاتی علم کی نفی ہے، عطائی کی نہیں، تو کسی جگہ نبی پاک نے یہ کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، مجھ پر کتاب نہیں اترتی، مجھے معجزے نہیں ملے، میں بھائی نبی نہیں ہوں، اور وہ آیت تمہارے پاس آتی تو تم اس کا معنی کر دیتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ نبی نہیں ہوں، عطائی طور پر نبی۔ نبوت کا انکار تو نہیں کیا، قرآن کے ملنے کا بھی آپ نے انکار نہیں کیا۔ نبوت آپ کی ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ اور قرآن معجزات کے ملنے کا انکار نہیں کرتے، قرآن کے اترنے کا انکار نہیں کرتے، نبوت کے ملنے کا انکار نہیں کرتے۔ نبی پاک انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ولا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ایک تو یہ ان کی
بہانہ ہے جان چھڑانے کا۔ دوسری بات فریق مخالف جو پیش کرتا ہے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، وہ جزئی واقعات پیش کرتا ہے۔ مثلا نبی پاک نے فرمایا خیبر کے میدان میں، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس بندے سے محبت کرے گا اور وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ دوسرے دن جھنڈا آپ نے حضرت علی کو دیا، ان کے ہاتھ پہ فتح ہو گئی۔ یہ واقعہ بیان کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کیوں جی کل کی بات نبی پاک نے نہیں بتائی؟ وہ پبلک کہتی ہے ہاں جی کل کی بات آپ نے بتائی کہ کل ایسے ہوگا۔ اب کون سمجھائے انہیں کہ کل کا ایک واقعہ، کل کے 2 واقعے، کل کے 3 واقعات، کل کے سینکڑوں واقعات، ان کی خبر دینا، بتلا دینا، یہ علم غیب نہیں کہلاتا، بلکہ اس کو کہتے ہیں اطلاع علی کہ غیب کی خبر پر اللہ اپنے نبی کو، ایک واقعے کا اگر کل کا علم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل کی ساری باتیں جانتے ہیں، کیا کچھ کل ہوگا، کون مرے گا، کون جیے گا، کتنے کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، کتنی مکھیاں پیدا ہوں گی، کتنے پتے درختوں سے گریں گے، کل بادل آئے گا نہیں آئے گا، بارش برسے گی نہیں برسے گی، یہ سب کچھ وہ کل کے متعلق جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننا جس کو کہتے ہیں کلی مکمل محیط علم، یہ خاصہ کس کا ہے؟ اور اللہ اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، پیاروں کو غیب کی خبروں پر اللہ کیا دیتا ہے؟ اطلاع دیتا ہے۔ اس کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر سارے قرآن کو سامنے رکھا جائے، ساری حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہی مفہوم بنتا ہے۔ اگر آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر فتح کر دے گا، اس سے اگر کوئی بندہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کل کی بات کا نبی پاک کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، تو پھر بخاری کی وہ روایت کہاں جائے گی کہ نبی پاک ایک شادی والے گھر میں آئے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف پر نغمے گا رہی ہیں جس میں اپنے شہیدوں کا، مجاہدین کا، بدر کے غزوات کا، احد کی لڑائیوں کا وہ بچیاں ذکر کر رہی ہیں، ہمارے مرد کتنے بہادر ہیں، ہمارے لوگ کتنے شہید ہوئے، کتنی بے جگری کے ساتھ ہمارے مرد لڑے، یہ گیت گا رہی ہیں وہ بچیاں۔ اچانک نبی پاک اس گھر میں تشریف لے آئے، بچیوں نے جب نبی پاک کو دیکھا، یہ بخاری کی روایت ہے، تو بچیوں نے گیت کا عنوان بدلا اور بچیاں کہتی ہیں فینا نبی یعلم ما فی غد، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، ہم میں ایک نبی موجود ہے۔ نبی پاک نے یہ جملہ سنا تو ان بچیوں سے کہا یہ مت کہو، وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں، اس لیے کہ کل کی بات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے قرآن کی تمام آیتوں کو سامنے رکھا جائے، تمام حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر مسئلے کی وضاحت بھی ہو سکتی ہے، مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ سکتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، پھر بار بار سمجھا رہا ہوں آپ کو، ایک اور بات سمجھ لیں، ذہن میں رکھیں، اللہ کی صفت ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اللہ تو عالم الغیب ہے ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ بھائی عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے جو غیب کو جانے، اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، پھر وہ غیب کا جاننے والا کیسے ہوا؟ یہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، اس کے متعلق لکھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ تمام مفسرین نے، تمام محدثین نے، تمام ائمہ لغت نے، تمام امت کے علماء نے عالم الغیب کا معنی کیا ہے غیب ما غاب عن الناس، ما غاب عن الناس، جو چیزیں لوگوں کی نگاہوں سے غیب ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز غیب ہے، جو چیزیں لوگوں کی نگاہ سے غیب ہیں، پوشیدہ ہیں، اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی یہ صفت قرآن میں بیان کی، عالم الغیب والشہادہ انک انت علام الغیوب،
بے شک تو ہی ہے جاننے والا غیبوں کا، یعنی وہ چیزیں جو لوگوں سے غیب ہیں، اے اللہ تو ان کو جانتا ہے۔ پھر ایک دفعہ ذہن میں بٹھائیے، مجھے یوں سمجھ لیں کہ وہم کی بیماری ہو گئی ہے مجھے آج، یوں سمجھ لیں آپ، یا آپ سمجھیں کہ مجھے آپ کے ذہن پہ اعتبار نہیں آ رہا، کچھ سمجھ لیں۔ سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے، داخل ہو جائے، خدا کی قسم پوری توحید کی بھی سمجھ آ جائے گی اور بندہ شرک میں بھی مبتلا۔ یہ بنیاد ہے، جڑ ہے، جڑ ہے کہ سب کچھ جاننے والا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ چونکہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، لہذا پکار کے لائق بھی وہی، عبادت کے لائق بھی وہی، سجدے کے لائق بھی وہی۔ اللہ کے سوا چونکہ کوئی اور میرے حالات سے واقف نہیں، میرے گھر کے حالات سے واقف نہیں، میری برادری کے حالات سے واقف نہیں، میرے دل کے رازوں سے واقف نہیں، کوئی اور جب میرے حالات سے واقف نہیں تو وہ عبادت و پکار کے لائق بھی نہیں، وہ نظر و نیاز کے لائق بھی۔ میں اس کی نظر و نیاز کیوں دوں جب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں، وہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے بار بار اس مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے خدا کے لیے، وہ ہے علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں فرق۔ لوگ گڈمڈ کریں گے، لوگ آپ کو مغالطے میں ڈالیں گے۔ وہ دیکھو جی، نبی پاک نے بدر کے میدان میں کہا ابو طالب یہاں ہے، اب ابو جال یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، آپ نے دائرے لگائے، وہ کافر ان کے اندر مرا۔ تم کہتے ہو کہ وہ جانتے نہیں ہیں، انہوں نے مرنے کی جگہ نہیں بتائی فلاں کافر کی۔ آپ ان کو جواب دیں گے کہ ایک کافر کے مرنے کی جگہ، 2 کافروں کے مرنے کی جگہ، 4 بندوں کے مرنے کی جگہ، 100 بندوں کے مرنے کی جگہ، 1000 بندوں کے مرنے کی جگہ، 1,00,000 بندوں کے مرنے کی جگہ کا پتہ چل جانا، اس کو علم غیب نہیں کہتے اس کو علم غیب۔ علم غیب کہتے ہیں ہر بندے کے مرنے کی جگہ کو جاننا، ہر جن کے مرنے کی جگہ کو جاننا، ہر جانور کے مرنے کی جگہ کو جاننا، ہر درندے کے مرنے کی جگہ کو جاننا، ہر چرندے اور پرندے کے مرنے کی جگہ کو جاننا، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مچھر، مکھیاں، مچھلیاں، کائنات کی ہر جاندار چیز کے مرنے کی جگہ، وقت، منٹ، گھنٹہ، سیکنڈ کو جاننا، یہ علم غیب ہے۔ اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ یہ کسی نبی کو حاصل نہیں، یہ کسی ولی کو حاصل نہیں، یہ ہے علم غیب۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے علم غیب، یہ خاصہ خدا بندی ہے۔ 4، 5، 10، 100، 1000، 1,00,000 بندوں کے مرنے کی جگہ کا اگر پتہ چل جائے کسی نبی کو، کسی ولی کو، اس کا ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ کی خبر پہ نبی کو اطلاع ملتی ہے، اور اطلاع دینے والا کون ہوتا ہے؟ اس لیے علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں یہ فرق ملحوظ رکھیے، یہ سمجھیے، اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں، میں تکبر کے رنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے خاصے مولویوں کو، علماء کو، اماموں کو اس کے فرق کا پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ ہے انہیں کہ اس کا فرق اس میں کیا ہے، آپس میں علم غیب کیا ہے، اطلاع علی الغیب کیا ہے۔ علم غیب ہے کائنات کی ہر چیز کو جاننا، زمین کے نیچے جو کچھ ہے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے، زمین و آسمان کی فضا میں جو کچھ ہے، ستاروں کا جگمگانا، چاند کی ضیاءپاشیاں، سورج کی آبسی کرنیں، سمندروں کی روانی، ریت کے ذرات، سمندر کے قطرات، بارش کا برسنا، یہ مفید ہے یا غیر مفید ہے، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، انسان مادہ، جانور مادہ، جاندار مادہ، کوئی مکھی، کوئی مچھر، ان کے پیٹ میں کیا ہے، یہ کہاں سے حاملہ ہوئی ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا چچا کون ہے، اس کے بھائی کتنے ہیں، اس کی بہنیں کتنی ہیں، یہ مکھی جب پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ اور مکھیاں کتنی پیدا ہوئی، اور مچھر کتنے پیدا ہوئے، اور کیڑے مکوڑے کتنے پیدا ہوئے، یہ درختوں پر پتے کتنے ہیں، پتے گرتے کتنے ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، میرے جسم پر بال کتنے ہیں، جانوروں کے جسم پر بال کتنے ہیں، اس کو کہتی ہیں علم غیب۔ اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ کسی کو حاصل نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی فرشتہ، اس کو یہ منصب حاصل نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ توہین کرتے ہیں نبیوں کو۔ نبی پاک کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے جسم پہ بال کتنے ہیں؟ نبوت کا یہی مقام ہے کہ نبی کو پتا ہونا چاہیے کہ مکھیاں آج کتنی پیدا ہوئی ہیں۔
مچھر آج کتنے پیدا ہوئے، درندے آج کتنے پیدا ہوئے، چرندے آج کتنے پیدا. نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو یہ پتا ہونا چاہیے. ہاں آسمان والے کو تو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے سب کی روزی کا انتظام کرنا، اس کے تو علم میں ہونا چاہیے. اس نے درخت اگائے ہیں، اس کو پتا ہونا چاہیے اس پہ پتے کتنے ہیں. اس نے گھاس جن کے اگائے ہیں، اس نے زمین بنائی ہے، وہ ریت کے ذرات کو جانتا ہے. یہ ہے علم غیب. اس کو کہتے ہیں کلی مکمل محیط. یاد کر لو، کلی مکمل محیط، جس نے احاطہ کیا ہوا ہے پوری کائنات کا. یہ خاصہ کس کا ہے؟ اور غیب کی خبروں پر اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو اگر اللہ مطلع کرے، کوئی ایک خبر بتائے، 2 بتائے، 3 بتائے، 100 بتائے، 1000 بتائے، اور سب سے زیادہ خبریں بتائیں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر اللہ یہ خبریں بتائے تو یہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی اللہ اکبر. کوئی بندہ اب اس بحث سے یہ سمجھنے لگ جائے کہ نبی کے علم کا انکار ہو رہا ہے، پاگل آدمی. یہ نبی کے علم کی توہین کر رہے ہیں. یہ نبی کے علم کی توہین نہیں ہو رہی. ایک اللہ سے کم اور پوری کائنات سے زیادہ. اگر کسی کا علم ہے تمام نبیوں سے، فرشتوں سے، جنوں سے، ساری کائنات سے زیادہ اگر کسی کا علم ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن آپ کا علم اللہ کے علم کی نسبت وہی رکھتا ہے جو سمندر کے مقابلے میں چڑیا اپنے چونچ میں پانی بھرتی ہے، لیکن وہ ساری مخلوق سے زیادہ ہے. آپ کا علم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ساری کائنات سے زیادہ ہے وہ علم، لیکن اللہ سے وہ علم کی توہین نہیں کر رہے ہیں، علم کا انکار نہیں کر رہے ہیں. انکار ہو رہا ہے علم، بولیے ایک اگر علم، مگر مجھے انگریزی نہیں آتی، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ انہیں جی انگریزی کا پتہ نہیں ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے تم ان کو جاہل کہہ رہے ہیں، انہیں جاہل کہہ رہے ہیں. تو وہ کہے گا یار جاہل تو انہیں نہیں کہہ رہا ہوں، البتہ اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ انگریزی انہیں، تو انگریزی کا نہ آنا یہ کوئی جہالت کی دلیل بن گئی ہے. اسی طرح جب نبی پاک کے متعلق یہ کہا گیا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں تو آپ کے علم کی توہین نہیں ہے، بلکہ ثابت یہ کرنا ہے کہ علم غیب خاصہ کس کا ہے. اب ہم نے 3 باتیں ثابت کرنی ہیں. علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کے سوا عالم الغیب. تیسری بات ہم نے ثابت کرنی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی خبروں پہ کیا دیتا ہے. اگر قرآن سے یہ تینوں باتیں ثابت ہو جائیں تو ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہو گیا. پہلے یہ آیت دیکھیے، صفحہ نمبر 122، سورت کا نام ہے سورت انعام، آیت نمبر ہے 59. مل گیا نا جی؟ پڑھیے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. مفاتح اگر اسے جمع بنائے مفتاح کی تو اس کا معنی ہوگا کنجیاں، چابیاں، اور اگر اسے جمع بنائے مفتاح کی تو اس کا معنی ہوگا خزانے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں ایک معنی، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا یعلمھا، ان کو کوئی نہیں جانتا، الا ہو، مگر وہی. ان کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، جانتا ہے جو کچھ جنگلوں میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ سمندروں میں ہے. اب میں کس طرح تفصیل بیان کروں کہ جنگل میں کیا کچھ ہے؟ یہ ہے علم غیب. جنگلوں میں جو کچھ ہے، درخت ہیں، ان کے پتے ہیں، گھاس ہیں، ان کے تنکے ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں. جنگل میں کیا کچھ ہے اور سمندر میں کیا کچھ ہے؟ کشتیاں ہیں، مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، ہیرے ہیں، لولو و مرجان ہیں، موتی ہیں، جواہر ہیں. اس میں پانی ہے، پانی کی گہرائی ہے، اس کے نیچے ریت ہے، ریت کے نیچے خزانے ہیں. اللہ نے فرمایا جو کچھ جنگل میں ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو کچھ خشکی میں ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو کچھ سمندر میں ہے اسے بھی جانتا ہوں. وما تسقط من ورقۃ،
اور نہیں گرتا کوئی پتا ورقہ، وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمها، مگر اللہ اس پتے کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم غیب۔ فرمایا صرف یہ نہیں کہ پتے جانتا ہوں، بلکہ کوئی پتا جب درخت سے ٹوٹتا ہے تو اسے بھی جانتا ہوں۔ اب جائیے پت جھڑ کے موسم میں افریقہ کے جنگلوں میں، پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگل ہوں، پتے کتنی تعداد میں گرتے ہوں گے ایک سیکنڈ کے اندر، اور پوری دنیا کے درختوں سے جو پتے ایک سیکنڈ میں گرتے ہیں اربوں کی تعداد میں گرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو پتا ٹہنی سے ٹوٹ کے گرتا ہے میں اس پتے کو جانتا ہوں۔ نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ، اور نہیں گرتا کوئی دانا، حبہ بنانا دانا، نہیں گرتا کوئی دانا فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں نہیں گرتا کوئی دانا۔ زمیندار دانے چھپا کے آتا ہے، ہل چلاتا ہے، دانے چھپاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں گرتا کوئی دانا فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، نہ کوئی ترش ہے، ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز، نہ کوئی دانا، نہ کوئی تر چیز، نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری لوح محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز رہ گئی، کوئی چیز، کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز، کوئی جنگل کی چیز، کوئی سمندر کی چیز، کوئی زمین میں چھپا ہوا دانا، اللہ فرماتے ہیں اسے میں جانتا ہوں، میرے سوا اس کو جاننے والا معلوم ہوا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ ایک اور ہے، دیکھیے صفحہ نمبر 373، نکال لیجیے صفحہ نمبر 374، سورت کا نام ہے سورت لقمان، آخری آیت، سورت لقمان کی آخری آیت، صفحہ نمبر 374۔ عربی کا جو 4 ہے اس سے بھی آپ کو مغالطہ لگتا ہوگا، عربی کے 7 سے بھی آپ کو مغالطہ لگتا ہوگا۔ صفحہ نمبر 374، سورت کا نام ہے سورت لقمان، آخری آیت ہے، 21واں پارہ ہے، مل گیا جی؟ پڑھیے جی، ان اللہ عنده علم الساعہ، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ اس کے پاس ہے علم قیامت کا، بے شک اللہ اس کے پاس ہے علم قیامت کا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے بارش کو، یعنی بارش کا اترنا، بارش کا علم رکھنا، کب اترے گی، کتنی اترے گی، کتنے وقت اترے گی، مفید ہوگی، غیر مفید ہوگی، تیز ہوگی، ہلکی ہوگی، ژالہ باری ہوگی، خالی بارش ہوگی، اس کے ذریعے سیلاب آئے گا، نقصان دہ بنے گی، سود مند بنے گی۔ یہ بارش کا مکمل علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے کس کو؟ بارش کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، ارحام، جانتا ہے جو کچھ مادہ کے رحم میں ہے، صرف انسان نہیں، صرف انسان نہیں، درندے پرندے چرندے تک جو کچھ مادہ کے رحم میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کلی علم ہے، پھر ذہن میں رکھیے، مراد اس سے کون سا علم ہے؟ کلی، مکمل۔ یہ نہیں کہ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، یا سائنس اور ترقی کر لے تو وہ پتہ چل جائے ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو لوگ کہیں جی تمہارا قرآن تو کہتا تھا کہ ریموں کی بات کوئی نہیں جانتا، وہ دیکھو پہلے ڈاکٹروں کو پتہ چل گیا ہے۔ لیکن یہاں سے مراد کلی علم ہے۔ کلی علم سے مطلب یہ ہے کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک ہے یا 2 ہے، بچہ سالم الاذا ہے یا ناقص الاذا ہے، رنگ اس کا گورا ہے یا کالا ہے، یہ صحیح پیدا ہوگا سالم کی بڑی تفصیل ہم کریں گے، قیامت کا علم کیا ہے، رحم کا علم کیا ہے، کل کیا ہوگا، کس جگہ وہ مرے گا، یہ فی الحال آپ ذہن میں خاکہ رکھیں۔ یہ کلی علم غیب یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔
دیکھیے یہ دو آیتیں، میں اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا اس لیے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی حاجت بھی نہیں، سب مانتے ہیں کہ اللہ عالم اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو اس میں زیادہ زور دینے کی ضرورت بھی نہیں، ورنہ بے شمار آیتیں ہیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے چلے جائیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یہ بہت سی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا جاننے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم تصویر کا ذرا دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ نکالیے ذرا صفحہ 345، صفحہ نمبر 345، سورت کا نام ہے سورت نمل، چیمٹی والی سورت، 20واں پارہ ہے، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورت کا نام سورت نمل ہے اور آیت نمبر ہے 65۔ مل گیا جی؟ صفحہ 345، سورت کا نام سورت نمل، آیت نمبر 65، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھیے جی ذرا۔ قُل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ میں نہ کیجئے جی، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، میرے پیغمبر اعلان کیجئے، میرے پیغمبر کہیے، کہہ دیجئے، لا کیا میں نے نہیں، یعلم جانتا، علم سے ہے، نہیں جانتا، نہیں علم رکھتا، کون؟ من فی السماوات، جو کہاں رہتا ہے؟ آسمانوں والے، کون ہے وہاں؟ فرشتے، دربان جنت، انبیاء کی ارواح، انبیاء کی روحیں، فرشتے آسمانوں میں جو رہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، والارض اور جو رہتا ہے کہاں؟ زمین میں، کون؟ پیر و فقیر، جنات، شہید، صالحین، اولیاء اللہ، آسمانوں کے رہنے والے بھی نہیں جانتے اور زمین میں بسنے والے بھی نہیں جانتے، الغیبہ، کس کو؟ اس سے واضح آیت کون سی ہوگی؟ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ کٹ حجتی کرے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پہ تو نہیں جانتے، عطائی طور پہ جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، آسمان والے بھی نہیں جانتے، الغیبہ کس کو؟ غیب کو نہیں جانتے، الا اللہ مگر جانتا کون ہے؟ اللہ جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو تم عالم الغیب کہتے ہو، جن کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں اپنے حالات کا بھی پتہ کوئی نہیں، انہیں اپنے جسموں پہ بیتی ہوئی حالات کا پتہ کوئی نہیں، انہیں یہ علم نہیں قیامت کب آئے گی، ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، یہ سب کچھ جاننے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک اور ہے دیکھیے جی، صفحہ نمبر 121، سورت کا نام ہے سورت انعام، صفحہ نمبر 121، سورت کا نام ہے سورت انعام اور آیت نمبر ہے 50۔ صفحہ نمبر 121 پہ جائیے، آیت نمبر نکالیے جی 50، صفحے کے درمیان میں مل گیا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، کیجیے جی میں نا، قل میرے پیغمبر فرمائیے، میرے پیغمبر اعلان کیجیے، آپ کا مرتبہ ساری کائنات سے بلند ہے،
آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ صاحب کوثر ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، حوض کوثر کے ساقی ہیں، آپ میرے محبوب بھی ہیں، مرتضی بھی ہیں، مجتبی بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، میرے پیارے بھی ہیں۔ کسی کو شک ہو کہ اور تو علم غیب کوئی نہیں رکھتا، شاید وہ ہستی عالم الغیب ہو، آپ کے متعلق لوگوں کو شک پڑ جائے، میرے پیغمبر آپ اعلان کریں لا کیجئے، میں نے اقولو میں کہتا، نہیں میں کہتا، نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، میں نہیں کہتا، لکم کن کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے سامنے، میں تمہارے لیے نہیں کہتا، میں تمہارے سامنے نہیں کہتا اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کے خزانے جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ اس نے وہ خزانے کسی کے حوالے نہیں کیے، اس کے سوا مختار کل کوئی نہیں، اس کے سوا متصرف الامور کوئی نہیں، اس کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، سارے خزانے اللہ اکبر، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا ولا عالم الغیب، اور میں غیب جانتا ہوں، کیا میں نے لا نہیں، عالم میں جانتا، واحد متکلم میں نہیں جانتا، الغیب کس کو؟ اس کے بعد بھی اگر دنیا شور مچائے کیا علاج؟ اتنی واضح آیت کے بعد میں غیب نہیں جانتا، ولا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت اور نبی پاک کی کوئی ایک حدیث، بڑی معتبر جگہ پہ بیٹھا ہوں، باوضو اور خانہ خدا میں ہوں، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت اور نبی پاک کا کوئی ایک فرمان جس میں نبی پاک کے لیے علم اور غیب کا اکٹھا لفظ آیا ہو، علم اور غیب کا اکٹھا لفظ آیا ہو، دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر دے جو مرضی سزا دے، اللہ کبھی استعمال نہیں کرتے، نفی میں کرتے ہیں، نفی میں جب نبی پاک کی بات آتی ہے تو اللہ نفی میں کہتی ہیں لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا، کسی جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہوتا میں غیب جانتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے نبی پاک کو عالم الغیب بنایا ہے، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، نہ اللہ نے کسی جگہ کہا نہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں غیب جانتا ہوں، بلکہ فرمایا ولا عالم الغیب میں غیب کہو میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس اللہ کے خزانے بھی کوئی نہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے بھی کوئی نہیں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم اور میں تم سے نہیں کہتا انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہی تینوں مسئلے ہیں، یہ تینوں مسئلے نے رولے والے، ایک علم غیب، ایک مختار کل، ایک نور بشر، اللہ نے ایک ہی آیت میں تینوں حل کر دی، میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں، میں مختار کل نہیں ہوں کہ جس کو جو چاہوں دیتا رہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں، ولا عالم الغیب اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم اور میں تم سے یہ نہیں کہتا انی ملک کہ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، دوسرے رنگ میں نبی پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری تخلیق نور سے نہیں ہوئی، میں فرشتہ نہیں ہوں کہ میری خلقت اور میری پیدائش اور میری تخلیق نور سے ہوئی ہو، پھر فرق کیا رہ گیا؟ علم غیب ہم بھی نہیں جانتے، وہ بھی نہیں جانتے، ہمارے پاس بھی خزانے کوئی نہیں، ان کے پاس بھی خزانے کوئی نہیں، ہم بھی فرشتے نہیں، وہ بھی فرشتے نہیں، فرق کیا رہ گیا ہم میں اور آپ میں؟ اللہ نے فرمایا ان اتبعو میرے پیغمبر اعلان کر میں نہیں پیروی کرتا، میں نہیں اتباع کرتا الا ما یوحى الی مگر اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے۔ فرمایا فرق یہ ہے کہ میرے دروازے پر جبریل بھی دربان بن کے رہتا ہے، وہاں وحی اترتی ہے، میرا اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے کلام ہے، سلام ہے،
جبریل کا نزول ہے، وہاں سے احکام آتے ہیں. یہ فرق ہے کہ تم پر وحی نہیں اترتی اور مجھ پر وحی. اسی کو بیان کیا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں تم جیسا. یوحا الیہ، میری طرف کیا کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی. یہ ثابت ہو گیا جی عالم الغیب کون ہے. دو آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نبی پاک نہیں ہے، تو اور کون ہے ماں کلام. اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. تیسری چیز رہ گئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو نبیوں کو مطلع کرتا ہے. اس کے لیے دیکھیے جناب سورت آل عمران ہے صفحہ نمبر 67. صفحہ نمبر 67 اور سورت آل عمران اور آیت نمبر ہے 179. صفحہ نمبر 67 آل عمران مل گیا جی. آیت نمبر 179 جی مل گئے. پڑھیے. ما کان اللہ ہو، نہیں ہے اللہ، نہیں ہے اللہ لے یذر المومنین کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو علی ما انتم علیہ اس حالت پر جس پر تم ہو. کس طرح؟ تم میں منافق ملے ہوئے ہیں. منافق تھے نا، کلمہ پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی ساتھ جاتے تھے، مشورے بھی کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں منافق تمہارے ساتھ ملے رہیں، گڈ مڈ رہیں، پتہ نہ چلے. میں اس حالت پہ مومنوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں کہ پتہ نہ چلے مومن کون ہے، منافق کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، طیب کون ہے، خبیث کون ہے. اس حالت پر میں مومنوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس حالت پہ میں مومنوں کو نہیں چھوڑوں گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے گا ناپاک کو من الطیب. گندوں کو اچھوں سے الگ کر دوں گا، میں خبیثوں کو طیبوں سے الگ کر دوں گا. لیکن وہ الگ کیسے کروں گا؟ ہر ایک کو بتاتا پھروں، ہر ایک کو بتاتا پھروں یہ منافق ہے بھائی، یہ منافق ہے بھائی، یہ مومن ہے بھائی، یہ ان کی شرارت ہے، یہ انہوں نے مشورہ کیا ہے. بلال کو بھی بتاؤں، ابو بکر صدیق کو بھی بتاؤں، عمر فاروق کو بھی بتاؤں، ہر ایک کو میں بتاتا پھروں. فرمایا اس طرح نہیں. ما کان اللہ ہو، ما کان اللہ ہو، نہیں ہے اللہ لے یطلعکم علی الغیب، لے یطلعکم علی الغیب، نہیں ہے اللہ کہ وہ تمہیں اطلاع دے، نہیں ہے اللہ کہ وہ تم کو اطلاع دے علی الغیب. کس پر؟ وہ تمہیں غیب کی خبروں پر اطلاع دے. اس طرح اللہ نہیں کرے گا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہتا ہے. تمہیں اللہ غیب کی خبروں پہ اطلاع نہیں دیتا، اپنے نبیوں کو چن کر ان کو غیب کی خبروں پہ کیا دیتا ہے. یہ ایت فریق مخالف پیش کرتا ہے تقریروں میں. دیکھو جی، اور کسی کو اللہ نہیں بتاتا، نبیوں کو اللہ علم غیب دیتا ہے. ان سے کہیے جناب من یہاں غیب کا لفظ ہے، علم کا لفظ کوئی نہیں، اور تمہارا ہمارا جھگڑا علم غیب میں ہے. جرت ہے تو علم غیب کا لفظ دکھاؤ نبی ولی کے لیے. کسی نبی کے بارے میں ہو علم غیب کا لفظ کہ ہم نے علم غیب دیا، کسی ولی کے بارے میں ہو کہ ہم نے علم غیب دیا. یہاں وہی لفظ آیا جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں. لے یطلعکم، لے یطلعکم، یطلع کا کیا معنی کریں گے؟ تاکہ اللہ تمہیں اطلاع دے. اللہ تمہیں اطلاع دے. اللہ تمہیں اطلاع نہیں دے گا. او مومنو، ہر بندے کو اللہ غیب کی خبروں پر اطلاع نہیں دے گا. ہر بندے کو اللہ بتاتا پھرے یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے. اللہ ایسا نہیں کرے گا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہتا ہے. اس آیت نے ثابت کر دیا کہ علم غیب تو خاصہ خداوندی ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. ہاں اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی خبروں پہ کیا دیتا ہے؟
اطلاع دیتا ہے. ایک خبر پہ دے دے، 2 خبروں پہ دے دے، 100 خبروں پہ دے دے، 1000 خبروں پہ دے دے. ایک آیت اور دیکھ لیجئے آخر میں، صفحہ نمبر ہے 520. صفحہ نمبر 520 ہے. سورت کا نام ہے سورت جن. صفحہ نمبر 520. سورت کا نام ہے سورت جن اور آیت نمبر ہے 26. آیت نمبر ہے 26. مل گیا جی؟ آخری 2 سطروں پہ چلے جائیے. 520 صفحے کی آخری 2 سطروں پہ چلے جائیے. عالم الغیب، جاننے والا ہے کس کا؟ کون؟ عالم الغیب ہے، جاننے والا ہے غیب کا. فلا یظہرو، کسی کو غالب نہیں کرتا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کسی کو غالب نہیں کرتا. علی غیبہ، اپنے غیب پر، اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو غالب نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، اس پر غیب کی خبروں کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے، اسے غیب کی خبریں بتا دیتا ہے. اس کے سوا اللہ غیب کی خبریں بھی کسی کو نہیں بتاتا. باقی رہ گیا عالم الغیب ہونا. وہ فرمایا عالم الغیب کہ غیب کو جاننے والا کون ہے؟ یہاں سے بھی ہمارے دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہابی کہتے ہیں جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم اپنے غیب پر کسی کو غلبہ نہیں دیتے، مگر نبیوں کو غلبہ دیتے ہیں، ان کو سارا غیب بتا دیتے ہیں، ان کو سارے غیب کا علم دے دیتے ہیں. یہاں سے ثابت کرتے ہیں. لیکن مجھے تعجب ہے جب وہ اس آیت سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. دیکھو جی اس آیت میں لکھا ہوا ہے، ذرا اس سے پچھلی آیت میں جائیے جی، آیت نمبر 25 میں جائیے جی، ذرا 26 میں 25 میں جائیے. کل، اس سے اوپر والی سطر، کل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا. مل گیا جی؟ یہ ذہن میں رکھیں، بہت بڑا ہتھیار ہے. جو آدمی یہ آیت آپ کے سامنے پیش کرے کہ نبی پاک عالم الغیب میں یہ آیت بتا رہی ہے، اس کو کہو پچھلی آیت پر کل میرے پیغمبر آپ کہہ دیں، کل میرے پیغمبر آپ فرمائیں، ان ادری میں نہیں جانتا. میرے پیغمبر آپ کہیں ان ادری میں نہیں جانتا. اقریب، کیا قریب ہے؟ ما توعدون، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا، کیا وہ عذاب قریب ہے؟ ام یجعل لہ ربی امدن، یا بنا رکھی ہے اللہ، یا بنا رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت، یا بنا رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مہلت، کوئی ڈھیل دے رکھی ہے. وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ عذاب قریب ہے یا ابھی اس میں دیر ہے، اس کو میں جانتا. اگلی آیت میں ثابت ہو رہا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، اس سے پہلی آیت میں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں جانتا نہیں ہوں. تو پھر یہی کہنا پڑے گا نا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور یہ جو یظہرو یتلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ غیب کی خبروں پر اللہ اپنے نبیوں کو، اور غیب کی خبروں پر اللہ اپنے نیک بندوں کو اطلاع دیتا ہے، انہیں جنا دیتا ہے، جنا دیتا ہے. اس کو علم غیب نہیں کہتے، علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب. یہ جب اللہ چاہے، جس وقت اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے اللہ بتا دے. یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں عالم ما کان وما یکون، کہ نبی پاک عالم ہیں جو کچھ ہو چکا، وما یکون، اور جو کچھ ہوگا. جو ماضی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو مستقبل ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اور اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں لکھا ان الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون، کہ ہمارے امام جو ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ گزر گیا اور جانتے ہیں جو کچھ آگے ہوگا. یہ علماء کہتے ہیں، ان کے علماء پڑھتے رہتے ہیں عالم ما کان وما یکون، عالم کل کہتے رہتے ہیں، یعنی سب چیز کو جاننے والے. عالم الغیب کہتے رہتے ہیں، یعنی غیب کو جاننے والے. قرآن پاک نے متعدد آیات میں اس بات کو ثابت کیا کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ ہے کس کا؟
اللہ کا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں علم غیب کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. باقی رہا غیب کی کئی خبروں پر اطلاعیں دینا، کسی نیک بندے کو جنا دینا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. اللہ اپنے نبیوں کو، بزرگوں کو، نیک آدمیوں کو اللہ غیب کی خبروں پہ اطلاعیں دیتا رہتا ہے. ایک بات کی پھر تردید کرتا چلا جاؤں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نبی کے علم پہ بحث کر رہے ہیں. جی دیکھو جی ان کی گستاخی دیکھو، یہ نبی کے علم پہ بحث کرتے ہیں. معاذ اللہ حاکم بدہن. جو شخص نبی پاک کے علم کی توہین کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں رہتا. نبی پاک کے علم کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کا علم جو ہے پوری کائنات سے زیادہ ہے، پوری کائنات سے افضل ہے، پوری کائنات پر آپ کو برتری حاصل ہے علم کے لحاظ سے. ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ ذات گرامی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا علم نہ فرشتوں کے پاس، اتنا علم نہ جنات کے پاس، اتنا علم نہ انسانوں کے پاس، اتنا علم نہ گزرے ہوئے پیغمبروں کے پاس. جتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، لیکن باوجود اتنے علم کے آپ عالم الغیب نہیں ہیں. عالم الغیب ہونا یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہاں آپ کو غیب کی خبروں پر اللہ تعالیٰ اطلاعیں دیتا رہتا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.